بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. واجب القدر دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت خوشیوں بھرا دن جو اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما رہا ہے، سب سے پہلے تو آج کے اس دن کی آپ تمام دوست احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کا دن انتہائی خوشیوں والا بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا بھی ہے، لہذا توجہ دونوں طرف رہنی چاہیے کہ جہاں جہاں یہ دن خوشیوں والا دن ہے، وہاں وہاں یہ دن اللہ کو راضی کرنے والا بھی ہے. اور حقیقت میں خوشیاں اسی کے لیے ہی ہیں جس نے آج کے دن بھی اپنے رب کو راضی کر لیا. اور آج کے دن اللہ کو راضی کرنے کے قرآن نے کچھ طریقے بیان کیے ہیں. میں 20-25 منٹ میں آپ دوست احباب کے سامنے رکھوں گا. آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے کہ آج کے دن اگر میں اور آپ اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، ان طریقوں کو جاننے کے باوجود جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اور حضور نے اپنے سہنے فرمان میں بیان فرمائے ہیں، تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. اور اگر میں اور آپ ان طریقوں کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نماز عید کے فوراً بعد ہی عمل کریں گے
تو انشاءاللہ العزیز اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، رحمتوں کا نزول بھی فرما دے گا۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 30ویں پارے سورہ اعلیٰ سے 3-4 آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد فرمایا تحقیق کامیاب ہے وہ جو صاف ستھرا ہے۔ کون سا؟ بولے نا یار، قد افلح من تزکا، تحقیق وہی کامیاب ہے جو صاف ستھرا ہے تم میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ کپڑے سونے پہنے؟ کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے مسجد میں لے کے آیا ہے؟ یہاں مقصد کچھ اور ہے، یہاں مقصد کچھ اور ہے کہ جس نے اپنے ظاہر کو جیسے صاف کیا ہے ویسے اندر کو بھی صاف کر لیا ہے۔ ظاہر کو جیسے صاف ستھرا کیا ہے ویسے اس نے اپنے اندر کو بھی صاف ستھرا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے عموماً ظاہر تو صاف ہو جایا کرتے ہیں ہم، لیکن باطن صاف نہیں کر پاتے۔ ظاہر تو ہمارا صاف ستھرا ہو جایا کرتا ہے، لیکن کاش کہ ویسے ہم باطن بھی صاف کر لیں۔ باطن کو صاف کرنے کے آج طریقے بیان کیے، اور اللہ فرماتا ہے جس نے ان طریقوں کو عمل کرتے ہوئے اپناتے ہوئے اپنے اندر کو صاف کر لیا، آج کا دن اس کے لیے خوشیوں کا دن بھی ہے اور رحمتوں کا نزول ہونے کا دن بھی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، آج عید الفطر ہے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 2 دن ایسے عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جن دنوں کے ساتھ خوشیاں بھی ہیں اور جن دنوں میں اللہ کی عبادت بھی ہے۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، حالانکہ جو دن وہ مناتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، پھر اسے مناتے ہیں۔ اور ان کے منانے کا انداز جانتے ہو؟ ان کے منانے کا انداز یہ ہے، چرچ میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جانا، بانسریاں بجاتے رہنا، ساز سنتے رہنا، اور پھر ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، گانے باجے کے ساتھ شکر کرو اللہ کا جس نے تمہیں یہ 2 دن عطا فرمائے ہیں اور ان 2 دنوں کو اپنی عبادت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ میرے بندے آئیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں گے، یہ دن ان کے لیے خوشیوں کا دن بھی بن جائے گا، مجھے راضی کرنے کا دن بھی بن جائے گا۔ آواز آ جائے، ان کے لیے خوشیوں کا دن بھی بن جائے گا اور مجھے راضی کرنے کا دن بھی بن جائے گا۔ تو آج کا دن صرف خوشیوں کا دن نہیں ہے، اور لوگوں آج کے دن اپنے رب کو راضی کرنے کا دن بھی ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اگر تیرا اور میرا عمل ان اصولوں پہ نہ ہوا، اگر تیرا اور میرا عمل ان طریقوں پہ نہ ہوا، تو پھر یاد رکھیے گا عید الفطر روزوں کی طرح گزر جائے گی، عید الفطر کا دن گزر جائے گا، ٹرو مرو تو منا لے گا، لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے گا۔ اپنے رب کے ساتھ جو تو نے جفا والا تعلق قائم کیا ہوا ہے نا، وہ وفا کی صورت میں تبدیل نہیں کر پائے گا۔ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہ، پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں آج کے اس عنوان پہ، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عید اس کی ہے جس نے عید والدین کے ساتھ منائی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آج کے اس درس میں عید اس کی ہے جس نے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مل کے عید منائی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آج کے اس بیان میں عید اس کی ہے، خوشیاں اس کے لیے ہیں جس نے اپنے خونی رشتوں کو خوشیاں عطا فرمائی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آج عید حقیقت میں اس کے لیے عید ہے جس نے خونی رشتوں کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس نے خونی رشتوں سے وفا کی ہوئی ہے، جو بھائیوں کے ساتھ تعلق مضبوط کیے ہوئے، بہنوں کے ساتھ تعلق مضبوط کیے ہوئے، والدین کے ساتھ اس کا پکا یارانہ ہے، والدین کے ساتھ اس کی محبت ہے، والدین کے ساتھ اس کا پیار
دیندار ہے, اوپر اوپر سے نہیں بلکہ جان نچھاور کرتا ہے, اپنا آپ قربان کرتا ہے والدین پہ. اے لوگوں, حقیقت میں خوشیاں ایسے بندے کے لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے پہلا یہ اصول ہے, سن لے محبوب کی سونی زبان سے. اے لوگوں, یہاں تو تعویذ لیتے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ رزق بڑھ جائے, روزی میں اضافہ ہو جائے, دکان چلنی شروع ہو جائے, مارکیٹ میں بڑی شاپ ہے, گاہک کوئی نہیں آتے, گاہک آنے شروع ہو جائیں. میرے محبوب فرماتے ہیں چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو, ایک چیز اپنا لو. آج کے اس عید کے خطبے میں ذرا توجہ رکھیے گا میری بات پہ. میرے محبوب فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. آواز آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آج تو بول لو. من احب ان یبسط له فی رزقہ, محبوب نسخہ بتا رہے ہیں. اور آج کے دن یہ نسخہ لے جو ہے, آج کے دن میرے محبوب فرماتے ہیں تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اللہ اضافہ کر دے, تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے. اگلا جملہ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, اور تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ میری عمر میں برکت دے دے, یعنی بیماریاں نہ آئیں, یعنی ہارٹ اٹیک نہ آئے, شوگر کی بیماری نہ لگے, میں کسی چیز کا پیشنٹ نہ بنوں, کسی بیماری کے پیشنٹ نہ بنوں, مریض نہ بنوں, سوکھی زندگی گزرے, سکون سے گزرے, گھر میں رہتے ہوئے, بچوں میں رہتے ہوئے, کام کرتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے زندگی خوبصورت گزر جائے. محبوب فرماتے ہیں ایک ہی چیز ہے, عمل کر لو, ایک ہی چیز ہے, فَلْيَصِلْ رَحِمَ, اپنے خونی رشتوں سے تعلق مضبوط رکھنا. اے حضور کا فرمان اگر سمجھ آیا تو پھر بول سکتے ہیں. فَلْيَصِلْ رَحِمَ, صلہ رحمی کیجیے, اور صلہ رحمی خونی رشتوں سے ہوتی ہے. اور خونی رشتے ہم نے برباد کر دیے, اجاڑ کے رکھ دیے, بہنوں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, عید کے دن بھی نہیں ان کو منا سکے, بھائیوں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, عید کے دن بھی نہیں منا سکے. اے لوگوں, ان زندگی میں سہارا بنو, زندگی میں. ہاں, بعد میں فوت ہونے کے بعد کندھا دینے کے لیے بھاگتے ہو, بعد میں کندھے دینے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس دنیا میں رہتے رہتے بھائی کو کندھا دے دو, اس دنیا میں رہتے رہتے بہنوں کو کندھا دے دو, ان کا سہارا بنو. اصل عید کا پیغام یہ ہے, ان کا سہارا بنو. یہ میرے محبوب عید کے دن پیغام دیا کرتے تھے, خوشیاں اس کی ہے جس کی بہنیں خوش ہوتے ہوتے تیرے دروازے پہ آئیں, خوشیاں اس کی ہیں جس کے بھائی خوش ہوتے ہوتے تیرے دروازے پہ آئے, اور خوشیاں اس کی ہیں کہ تو اپنے بچوں کو لے کے ماں کے پاس بیٹھا ہو, باپ کے پاس بیٹھا ہو, اور ماں باپ کی مسکراہٹ تیرے سامنے واضح ہو رہی ہو, ماں باپ کی رضامندی تیرے سامنے واضح ہو رہی ہو. اور یہ صرف رضامندی نہ سمجھنا, میرے محبوب فرماتے ہیں ادھر والدین مسکرا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. ادھر والدین مسکرا رہے ہوتے ہیں, لیکن کرے کیا, عید آئی گزر جائے گی, ترو کا دن منا لیا جائے گا, مرو کا دن منا لیا جائے گا. اے لوگوں, سسرال جانا جانتے ہو نا, بیوی کو منانا جانتے ہو, تو پھر والدین کو بھی منانا جان لو, پھر بہن بھائیوں کو بھی منانا جان لو. اے خونی رشتوں سے تعلق مضبوط کرو, یہ عید کے دن کا پیغام ہے مسجد غوثیہ سے. اور میرے محبوب کیا فرماتے ہیں, جس نے خونی رشتوں سے تعلق نہ جوڑا, جس نے خونی رشتوں کو نہ منایا, جس نے خونی رشتوں سے وفا نہ کی, کوئی عید نہیں ہے اس کی عید, کوئی خوشیاں نہیں ہے اس کی خوشیاں. وہ نمونے کی طرح گھر میں بیٹھا رہے گا, بچوں کے اندر منہ بنا کے بیٹھا رہے گا, بچوں کو لے جائے پارکوں میں, بچوں کو لے جائے مارکیٹوں کی سیر کروانے کے لیے, لیکن اسے وہ خوشی نہیں مل سکتی جو اس بندے کو ملتی ہے جس نے خوشیاں والدین کے ساتھ کی ہوتی ہیں, جس نے خوشیاں بہن بھائیوں کے ساتھ کی ہوتی ہیں, جس نے خوشیاں خونی رشتوں کے ساتھ کی ہوتی ہیں. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے, فَلْيَصِلْ رَحِمَ, اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنا, اپنے خونی رشتوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا. اور سن لے محبوب کا فرمان کیا ہے, اور قرآن کے اندر ایک بات موجود ہے بڑی زبردست ہے. بھائی بھائی ہوتا ہے, اور بھائی تیری کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے, بھائی تیرے درد کے لیے بھاگتا ہے, بھائی کو تیرے درد کی تکلیف ہوتی ہے, سارے
سارے لوگ غرض رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی، لیکن یہ خونی رشتہ بھائیوں والا، یہ خونی رشتہ ماں باپ والا، یہ خونی رشتہ بہن بھائیوں والا، ان میں غرض کوئی نہیں ہوتی۔ اے لوگوں سنیے، اور ایسے دو رشتے تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ان دو رشتوں میں وفا ہی وفا ہے، جفا نام کی شے کوئی نہیں، وفا ہی وفا ہے۔ ان میں سے ایک رشتے کو ماں کہتے ہیں، دوسرے کو باپ کہتے ہیں۔ جن میں وفا ہی وفا ہے، کوئی غرض نہیں ہے ماں باپ کو، کوئی غرض نہیں ہے ماں باپ کو تیرے ساتھ، اے وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو ایسے والدین کو جانتا ہوں جن کے ہاں مریض بچے، جن کے ہاں پیدائشی معذور بچے ہوتے ہیں، جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوتی، جن کے اعضائے جسم کام نہیں کر رہے ہوتے، لولے لنگڑے جن کو ہم کہتے ہیں۔ میں کئی ماں کو جانتا ہوں، لوگوں وہ اپنے لولے لنگڑے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، ان کا پیشاب پیخانہ صاف کر رہی ہوتی ہیں، اے لوگوں وہ ان کو یوں ان کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں اس بچے نے بڑے ہو کے بڑے مستقبل کو تیار کرنا ہے، ماں کے لیے مستقبل بننا ہے۔ حالانکہ ماں جانتی ہے اس نے بڑے ہو کے کچھ نہیں کرنا، یہ ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا، مزور کا مزور ہی رہ جائے گا، لنگڑے کا لنگڑا ہی رہ جائے گا، آنکھوں سے اندھا ہے تو اندھا ہی رہ جائے گا، پاؤں سے مزور ہے تو مزور ہی رہ جائے گا۔ ماں جانتی ہے کس کے اندر میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن دیکھی ہے وفائے ماں کی، پیشاب دھو رہی ہے، صاف ستھرا کر رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے۔ کوئی پوچھے نہ اس ماں سے اس نے تیرا مستقبل نہیں بننا، اس نے تجھے کما کے نہیں دینا، بلکہ اس کو تو کھلانا پڑے گا، یہ تو تمہاری اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ حقیقت واضح کریں تو پردہ اٹھائیں تو یہی صورت سامنے آتی ہے، لیکن ماں کہتی زبان بند کر لو، یہ میرا لال ہے، میں نے جنا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ کچھ بھی کما کے نہ دے مجھے غرض نہیں ہے، میں تو پیار اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ نے اسے میرا بیٹا بنایا ہے۔ یہاں بے وفائی اور جفا ہی جفا نظر آتی ہے، والدین سے بے وفائی نظر آتی ہے۔ لیکن سنیے لوگوں، جن رشتوں میں اللہ نے وفا رکھی ہے، ماں کا نام ہے، باپ کا نام ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بغیر غرض کے یہ محبت کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے یہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اولاد کے ساتھ کوئی بھی لالچ نہیں ہوتا کہ مستقبل بن جائے گا، مستقبل میں کام آئیں گے، یہ تو لمبی سوچی ہم سوچتے ہیں، لیکن والدین کو یہ سوچ نہیں آتی۔ والدین پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تجھے دل کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، وہ تجھے جان کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں کاش کہ تو بھی والدین کو ایسے پیار کیا کر، ایسے محبت کیا کر۔ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، جب میں یہاں جمعہ نہیں پڑھاتا تھا تو میں بھیڑیا نور مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، وہاں پہ ایک نوجوان مجھے ملتا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب اللہ میرے باپ پہ رحم نہیں کر رہا، اللہ میرے باپ پہ رحم نہیں کر رہا۔ میں نے کیا کہنا چاہتا ہے، جملہ سمجھا مجھے تیرے جملے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا آج 18-20 دن ہو گئے، ابو بیمار ہے، اللہ رحم کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے کہا رحم کا معنی کیا لینا چاہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے لفظوں میں رحم اسے کہتے ہیں اللہ موت کیوں نہیں دے رہا۔ اے سنو پتوں کی باسیوں سنو، نوجوان جب یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا رحم کا معنی تو کسی لغت میں بیان نہیں ہوا کہ رحم کا معنی موت ہو، یہ تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا کہ رحم کا معنی موت لیا جائے۔ اے تو رحم کا معنی یہ لے رہا ہے کہ آج 20 دن ہو گئے ابو کو بوجھ بنے ہوئے، اللہ موت کیوں نہیں دے رہا؟ کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں، ہمارے لفظوں میں تو یہی کہا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے اللہ رحم کر دیتا، موت دے دیتا، سکھ کے سانس آ جاتے اور دنیا سے چلا جاتا، ہم بھی سکون میں ہوتے، وہ بھی سکون میں ہوتا۔ اور جوان ہو کے ماں باپ کی موت منہ سے مانگنے لگے ہو، یہ رحم نہیں ہے۔ قرآن اٹھاتا ہوں 15واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں رحم مانگنے ہیں تو اس طرح مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحم نہ سمجھ آئے کوئی مسئلہ نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ صبح ٹائم، فجر ٹائم، ظہر ٹائم، عصر ٹائم، مغرب ٹائم، عشاء ٹائم، کہو اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، آج میرے والدین آج بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جسم کام نہیں کر رہا، لاٹھی کا سہارا بن گئے، اللہ انہیں صحت دے دے، عافیت دے دے، ان کے اوپر رحم فرما دے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے۔ رحم تو یہ ہے، اے لوگوں رحم کا معنی موت نہیں ہے۔ نوجوان یہاں تک پہنچ گئے کہ 4 دن باپ کی خدمت کرنا پڑی۔ میں جانتا ہوں اس کتاب کو جس کتاب کے اندر سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور مشہور ہے اردو کی کتابوں میں واقعہ پڑھنے کو
کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ رکھنے لگا ہوں، وہ ایک کہتا تھا نا باپ اپنے بیٹے کو، ایک دفعہ کہتا تھا، ایک دفعہ بیٹا اپنے باپ کو کہتا تھا ابو جی یہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا تھا بیٹا یہ کوا ہے۔ بیٹا پھر پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا یہ دیوار پہ بیٹھا ہوا کوا ہے۔ بیٹا پھر پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ باپ پھر بتاتا ہے یہ کوا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ باپ کہتے ہیں پتر وہ سامنے کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو کوا ہے۔ باپ دوسری دفعہ پھر پوچھ لیتا ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو کوا ہے۔ باپ تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے بیٹا وہ سامنے کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو سمجھ نہیں آتی، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ باپ پھر پوچھتا ہے بیٹا وہ سامنے کیا ہے؟ بیٹا غصے سے لال پیلے ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، نظر نہیں آ رہا کوا ہے۔ باپ اندر جاتا ہے، اپنی سیف الماری سے یوں ایک ڈائری اٹھاتا ہے اور اٹھا کے لا کے سامنے کہتا ہے پت مجھے وہ دن یاد ہے، میں نے یہ دیکھ لکھا ہوا ہے تو نے 26 مرتبہ مجھ سے بچپن میں پوچھا تھا، 26 مرتبہ پوچھا تھا وہ کیا ہے، میں نے پیار سے جواب دیا کوا ہے، میں نے پھر جواب دیا کوا ہے، تو پوچھتا گیا، میں پیار سے جواب دیتا گیا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے کوا سمجھ نہیں آتی، اور تو نے 26 مرتبہ پوچھا، میں نے 26 مرتبہ پیار سے تجھے بتایا، اور میں نے تو بھی 4 دفعہ ہی پوچھا ہے، لال پیلا ہو گیا ہے۔ بیٹے اپنی جفا دیکھ لے کہاں تک چلی گئی ہے، اور اپنے باپ کی وفا دیکھ لے کہ وہ تجھ سے کتنا پیار کرتا رہا۔ آج کل اولادوں کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، دوسری دفعہ باپ کی بات سننا گوارا نہیں، تیسری دفعہ باپ کا جملہ سننا گوارا نہیں، ماں کا جملہ سننا گوارا نہیں۔ اور سنیے میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، یہاں حضرت طلحہ انصاری آتے ہیں اور مسجد نبوی میں پوری کائنات کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں قرآن پاک کا 4 پارہ پہلی آیت لینے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے آج ایک بات کی ہے کہ آپ کے سینے اطہر پہ کوئی آیت اتری ہے، ذرا سنیے۔ میرے محبوب فرماتے یار کسی کے پاس کرسی ہے جو بیٹھ سکتے ہیں تو اشرف کو 2 کرسی، یا باہر سے انتظام کرو کرسی کا، اوپر کرسیاں پڑی ہیں اوپر سے کوئی لے آئے۔ توجہ، میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، ہاں بیٹے دے دے کوئی بات نہیں۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، توجہ آخری بات کر رہا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہاں آیت اتری ہے میرے سینے اطہر پہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہاں اللہ فرمانا چاہتا ہے اپنی پیاری چیز میری راہ میں خرچ کر دو، اپنی پیاری چیز میری راہ میں دے دو، اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں دے دو۔ صحابی رسول عمل کرنے لگے ہیں آیت پہ۔ صحابی کہتے ہیں حضور میرا نام مدینہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے، چشمے بہ رہے ہیں، چشمے۔ میں بتانے لگا ہوں بھائیوں سے پیار کرو، اے لوگوں اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو ان بھائیوں پہ خرچ کرو، بھائی کے بازو بنو، بھائی کے دستے بازو۔ بھائی کو آج کندھا دو دنیا میں، بعد میں کندھا دینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو باہر سے ٹکٹ کروا کے، جس دن بھائی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے جلدی سے ٹکٹ کروا کے آتے ہیں، آج کیا فائدہ تیرے آنے کا، آج کیا فائدہ تیرے آنسو بہانے کا۔ اور میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے ہوتے ہیں، لیکن آج تیرے آنسو بہانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کاش کہ یہ آنسو تو نے زندگی میں بہائے ہوتے، کاش کہ یہ تو نے خدمت اس کی زندگی میں کی ہوتی، وہ اپنا علاج کروا لیتا اور وہ اپنا علاج کروا چکا ہوتا، کاش کہ تو زندگی میں کندھا دے چکا ہوتا، کاش کہ تو زندگی میں سہارا بن چکا ہوتا۔ لیکن یہ قوم عجیب ہے، مرنے کے بعد کندھا دیتی ہے، جیتے ہوئے کندھا نہیں دیتی۔ یہ مرنے کے بعد آ کے افسوس کرتی ہے، جیتے ہوئے آ کے بھائی کے دروازے پہ افسوس نہیں کرتی۔ یہ قوم عجیب ہے، میں جانتا ہوں اپنے معاشرے کو، جگہ جگہ پہ جاتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے یہ قوم بے وفائی پہ اتر آئے تو سکے بھائیوں سے بے وفائی کر جاتی ہے، یہ جفا پہ اتر آئے تو سکے والدین سے جفا کر جاتی ہے، اور اگر دوستی اور یارانہ کرنے پہ آئے تو محلے کے کسی مراسی سے کر لیتے ہیں۔ اے لوگوں میں جانتا ہوں اپنی اس قوم کو، بے وفائی کرنے پہ آئے تو سکی ماں سے کر لیتے ہیں، اور اگر محبت کرنے پہ آئے تو کسی عیسائی نوجوان سے کر لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان اپنے معاشرے کو اگر جفا کرنے پہ آئے تو سکی بہن سے کر لیتے ہیں، اور اگر محبت کرنے پہ آئے تو عیسائیوں اور سکھوں کی لڑکی سے کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانی جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ عید کے دن کا پیغام ایسے پتوں کی میں شاید کوئی نہ دے جیسے یہ فقیر دے رہا ہے۔ میں آپ کے دل پہ دستک دے کے اپنے کنگن پر جا رہا ہوں، لوگوں عید کی خوشیاں چاہتے ہو تو یوں مناؤ جیسے قرآن کہتا ہے،
عید کی خوشیاں چاہتے ہو تو یوں مناؤ جیسے میرے محبوب فرماتے ہیں. صحابی آیا ہے نا، آ کے عرض کی حضور آپ کے سینے پہ کوئی نئی نئی آیت اتری ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں ہاں اللہ فرمانا چاہتا ہے اپنی پیاری چیز میری راہ میں خرچ کرو. حضور مسجد نبوی کے بالکل سامنے میرا باغ ہے، بالکل سامنے، بڑا خوبصورت ہے. حضور پھر مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں. سنیے پوری کائنات کے سردار کا پیغام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے خرچ کرو. فرما سکتے تھے لیکن میرے محبوب نے دو باتیں کی ہیں. فرمایا خرچ کرو لیکن جیسے میں کہتا ہوں ویسے تقسیم کرو. باغ کے کچھ حصے کرو، اپنی بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. یہاں بھائی مر رہے، بھائی کو خبر کوئی نہیں. بھائی ہاسپٹل میں پہنچ چکا ہے، بھائی کو خبر کوئی نہیں. کیا ہے وفاداریاں، اور کیا ہے یہ پیار، کیا ہے یہ محبت. لوگوں سنو میرے محبوب کا فرمان کیا ہے. محبوب فرماتے ہیں لوگوں اگر تم نے خونی رشتے توڑ کے رکھ دیے تمہاری کوئی خوشی نہیں ہے. خونی رشتے توڑ کے رکھ دیے کوئی عبادت نہیں ہے. اگر تم نے خونی رشتوں کو کھوکھلا کر دیا، تمہاری محبتیں پھیکی پڑ گئی، خون سفید ہو گیا، تو پھر سمجھ لو اللہ راضی نہیں ہو سکتا. اگر اسے راضی کرنے کے لیے آئے ہو تو آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. میری تقریر سننے کے بعد، 2 رکعت پڑھنے کے بعد گھر ٹر جانا، بہنوں سے معافی، بھائیوں سے معافی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، خونی رشتوں کو مضبوط کر لینا. ادھر تم خونی رشتوں کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آؤ گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے. جتنے